جناب محمد عمر نام ہے میرا، جی محمد عمر اور صاحب خیریت سے میرے ہیں؟ کچھ جی جی الحمدللہ کرم ہے مالک کا۔ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ان ہاں کا جواب۔ جی سوال کیا بھائی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایک واقعہ جو ہے وہ مانعین زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، جس میں خالد بن ولید جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا یا ان کے گروہ سے قتال کیا، اور پھر ان کی جو زوجہ تھی ان سے نکاح بھی کیا۔ تو جی ہاں۔ اس پر کچھ مطلب اس کی کچھ دلیل کسی کی صحیح بخاری مسلم یا سیاہ ستہ کی کسی کتاب سے دے سکتے ہیں آپ؟ اوکے آپ سنیں اس کو آن لائن سنیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تھینک یو میرے عزیزو۔ سنو، یہ جو کہانی ہے کہ عمر ابو بکر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، تو یہ مانعین زکوٰۃ یہ کوئی مرتد نہیں تھے، کافر نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، اور یہ صرف ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، تو ان کے خلاف ابو بکر نے فوج بھیجی ہے، بغاوت، ان کو بغاوتی قرار دیا، ان کو مرتد قرار دیا، ان کو قتل کیا، اور اس کے دلائل ان کے کتابوں میں بہت ہیں، میں آپ کو دلائل ان میں سے ایک مالک بن نویرہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المحلہ لابن حزم، یہ جلد نمبر 11 ہے، ابن حزم ظاہری جو بہت بڑے محدث ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہمارے بھائی سیف اللہ صاحب بہت عرصے تک وہ منتظر رہے، میں ان کا بہت معذرت کرتا ہوں کہ ان کو باری نہیں ہے۔ اب سیف اللہ صاحب اگر آنا چاہیں تو ان کو میں کسی کے بھی کال ہو کاٹ کے ان کو لے لوں۔ المحلہ لابن حزم جلد نمبر 11، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 193 میں ملاحظہ فرمائیں، اہل الردہ کانوا قسمین، اہل ردہ جو ہیں جن کو مرتد کہتے ہیں ابو بکر کے زمانے کی، یہ دو قسم میں سے ہیں۔ قسما لم یؤمن قط کاصحاب مسیلمہ وسجاح فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط، ایک وہ ہیں جو مسیلمہ کذاب اور سجاح جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا نبوت کا ادعا کہ ہم نبی ہیں، تو یہ تو کبھی مسلمان نہیں ہیں، وہ مرتد نہیں ہیں کیونکہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، وہ کافر تھے شروع سے۔ یہ ایک ہے۔ والقسم الثانی قوم اسلموا ولم يكفروا بعد اسلامهم لكن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر، دوسرا جس کو اہل ردہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ان سے جہاد کیا ہے، ان سے قتال کیا، وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی تھے، سب صحابی ہیں، سب مسلمان ہیں، وہ مسلمان کافر نہیں ہوئے، مرتد نہیں ہوئے، وہ ولم یکفر، وہ کبھی کافر نہیں ہوئے، لیکن منعوا الزکاة، لیکن انہوں نے کہا ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ دیکھو کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کا اجماع، خاک اجماع، اتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا، ان کے دیکھو ان لوگوں نے قبیلوں کو قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو آپس میں انہوں نے لا کے مرتد کے نام سے تقسیم کیا آپس میں، صحابہ نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے بیچاروں، وہ مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں ابو بکر کو ہم خلیفہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فعلی ھذا قتلوا، ان سے قتال کا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے امتناع کیا۔ ولا يختلف الحنیفیون ولا الشافعیون فی ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا، کہتے ہیں احناف اور شوافع کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ وہ بالکل مرتد تھے ہی نہیں، وہ مرتد نہیں تھے، وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم، اور شوافع اور احناف کے علماء کا اجماع ہے کہ ابو بکر نے جو ان کے ساتھ کیا زیادتی کیا، غلط کیا، اللہ خالفوا فعل ابی بکر فیہم، ابو بکر نے جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اور کیا ظلم کیا، ان کو قبائل کو انہوں نے ان کے مردوں کو قتل عام کیا، ان کی بیویوں کو اپنے آپس میں تقسیم کر، مال ان کا اٹھا لے کے مرتد ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کا تم نے نام رکھا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے ابو بکر کا مرتدین کے، یہ مرتد ہے، جب احناف اور شوافع کا اجماع ہے اس مسئلے پر۔ ولا یسمیہم اہل الردہ،
اور احناف اور شوافع ان کو مرتد نہیں کہتے. وَدَلِيلُ مَا قُلْنَا شَعْرُ الْحَقِيَّةِ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ. دلیل ہمارا کیا ہے کہ ان کا شاعر ہے، مانعین زکوٰۃ کا شاعر ہے، اس کا شعر ہے اطعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لہفنا ما بال دین ابی بکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہمارے زمانے میں تھا ہم اس کی اطاعت کرتے تھے. فیا لہفنا ہمارا کیا قصور ہے، ما بال دین ابی بکر، دین بولتے ہیں ملک کو، حکومت کو، ہمارا کیا قصور، ابو بکر خلیفہ بنا، ابو بکر کو تو ہم نے خلیفہ، اللہ نے نہیں بنایا، رسول نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین ملک کو بولتے ہیں. یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا؟ ایورثها بکرا اذا مات بعدہ فتلک لامر اللہ قاسمۃ الظہر. ابو بکر جب مر گیا تو وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے گا اور ہم ان کی اطاعت کرتے جائیں. رسول نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے سنن النسائی، ابو عبد الرحمن شعیب بن احمد النسائی کی سنن، چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت. یہاں پہ صفحہ نمبر 678 میں کتاب تحریم الدم، کتاب تحریم الدم کہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله فاذا شهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا طبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها. کہتے ہیں کہ میں وہ لوگوں تک اس وقت تک قتال کروں گا جب تک وہ شہادتین پڑھیں. جب شہادتین پڑھی، نماز پڑھ دیا تو پھر ان کا خون و مال جائز. اچھا، پھر یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر 3989. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ارتدت العرب، عرب مرتد ہو، عرب مرتد ہو گئے. اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، میں اس کو نہیں مانتا. اور یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت پہ اجماع. کہاں اجماع؟ قال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب، عرب مرتد ہو گئے تو عرب مرتد ہو گئے تو آپ ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسولہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں اس وقت تک کہ جب تک وہ شہادتین پڑھ دیں اور نماز پڑھیں اور زکات دیں. واللہ لو منعوا عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتم عنہ. اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، جب کہ وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مثلا وہ دمبے کا لیمب ہوتا ہے نا، وہ اگر دیتے تھے تو اگر مجھے وہ نہ دیں، پورا زکات جس طرح پیغمبر کو دیتے تھے مجھے نہ دیں، تو میں جو کیا کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا. سیف اللہ بھائی آئے ہیں، سیف اللہ انتظار کریں آپ کے لیے، میں حدیث پڑھوں. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الرابع عشر. یہاں پر وصنف منعوا الزکاة، لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے زکات دینے سے منع کیا. فزعموا ان دفع الزکاة خاص به لان غیره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون الصلاة سكنا لهم. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ابو بکر کو زکات دے دیں، اس کی حاکمیت کہاں سے آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا کی آیت خذ من اموالهم صدقہ، بلی ان کے اموال سے زکات لے لو، یہ ان کی تطہیر کا باعث ہے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان پہ درود بھیجو، دعا کرو، آپ کی دعات ان کے باعث سے آرامش ہے. بلی باعث سے آرامش ہے. تو ہم اس کو، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے لیے باعث سے آرامش نہیں ہے. یہ کتاب بخاری یہاں پر کتاب الزکات میں
حدیث نمبر 1395 میں یہ ہے میرے عزیزو، تؤخذ من اغنیاہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی شہر سے آپ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اسی شہر کے فقراء پہ تقسیم کرنا، کسی قبیلے سے لیتے ہیں اسی شہر کے فقراء پہ تقسیم کرنا چاہیے۔ مالک ابن نویرہ جو تھے وہ مانع زکوٰۃ نہیں تھے، زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے۔ معالم السنن شرح سنن ابی داؤد، یہاں پر کتاب الزکوٰۃ ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 4 میں، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوا عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقات وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم۔ یہ مانع زکوٰۃ نہیں تھے، یہ زکوٰۃ کے قائل تھے، فقط ابو بکر کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے قوم سے ان کے قوم جو ہے بیچنا چاہتا تھا زکوٰۃ کو کہ ابو بکر کو بیچتے ہیں، لیکن ان کے قوم کے جو کبراء تھے، جو معتمدین تھے، متنفذین تھے، انہوں نے زکوٰۃ کو جمع کیا اور اپنے قوم میں بانٹ دیا، تو اس پہ کفر کا نعرہ لگ گیا ابو بکر کی جانب سے، ان کو تکفیر کر دی اور ان کو مرتد کے نام سے پکارا گیا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاب دار الفکر، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابی بکر بعد وكفر من كفر من الاعراب قال عمر بن الخطاب لابی بکر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور عرب میں سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے، عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، تو کیسے لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منه ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله۔ یہ قتال تو جائز نہیں، جو زکوٰۃ آپ کو نہ دیں ان کے قتال جائز نہیں، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ آپ قتال نہیں کر سکتے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مجھے مطلب سے قتال کرنا۔